بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے۔ ایک خوبصورت بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نوجوان نہایت ذہین اور علم کا خواہاں تھا۔ اس کا دل ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے اور ایسی چیزیں سیکھے جو عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ اگر اسے جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کی مخلوقات کی باتیں سمجھ سکے گا اور اس کے ذریعے اللہ کی مغفرت حاصل کر لے گا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، جو اس وقت کے پیغمبر تھے اور اللہ کے قریبی تھے۔ نوجوان نے اپنی سوچ کو حقیقت میں بدلنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو انہوں نے نوجوان کو بہت نرم لہجے میں سمجھایا، بیٹے یہ علم تمہارے لیے مفید نہیں ہوگا، یہ تمہیں ایسی مشکلات میں مبتلا کر سکتا ہے جن کا تمہیں اندازہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی توانائی خدا کی مغفرت کے لیے براہ راست استعمال کرو، بجائے اس کے کہ تم جانوروں کی زبانوں کو سیکھو۔ لیکن نوجوان کا شوق اور تجسس بہت زیادہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود اس کا دل نہیں مانا۔ وہ مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کرتا رہا کہ اسے یہ علم عطا کیا جائے۔ نوجوان نے کہا، یا حضرت، آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت اور محبت ہے۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میری زندگی میں روشنی آ گئی ہے۔ میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس علم سے محروم نہ کریں، لیکن آپ مجھے یہ علم نہیں دیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا اور میں مایوس ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کے اصرار کو دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ نوجوان علم کا بہت شوقین ہے اور اس کے دل میں علم کی تڑپ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ علم اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر میں اسے یہ علم سکھا دوں تو شاید اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور اگر میں یہ نہ سکھاؤں تو اس کا دل مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کو وہ علم سکھا دو جس کی یہ خواہش کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو دعا کے بعد محروم نہیں کیا، لیکن اسے خبردار کر دو کہ یہ علم اس کے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو بلایا اور بہت نرمی سے کہا، بیٹے، میں تمہیں یہ علم سکھا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ یہ علم تمہارے لیے بڑی آزمائش بھی بن سکتا ہے۔ شیطان نے تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا کی ہے اور یہ ہوش تمہیں مشکلات میں ڈال سکتا ہے، لیکن چونکہ تمہیں اس علم کی بہت خواہش ہے، میں تمہیں یہ علم دے رہا ہوں۔ نوجوان بہت خوش ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر گزار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے جانوروں کی زبان سکھا دی۔ نوجوان نے پہلے تو سارے جانوروں کی زبان سیکھنے کی خواہش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کتے اور مرغ کی زبان سکھائی۔ نوجوان نے فوراً اپنے علم کو آزمانا شروع کر دیا۔ اگلے دن وہ اپنے جانوروں کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور غور سے سننے لگا کہ جانور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنے دروازے پر مرغ اور کتے کی باتیں سنی۔ مرغ نے کتے سے کہا، دوست، پریشان نہ ہو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور ہمیں خوب کھانے کو ملے گا۔ گھوڑے کی موت کے بعد ہمیں بغیر کسی محنت کے رزق ملے گا۔ یہ بات سن کر نوجوان بہت حیران ہوا۔ اسے لگا کہ اس علم کے ذریعے وہ آنے والے واقعات کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے گھوڑے کو لے جا کر بیچ دیا تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے۔ اگلے دن مرغ نے پھر روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا اور کتے سے کہا، صبر کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، پھر ہمیں خوب مزے کے کھانے ملیں گے۔ نوجوان نے یہ بات سن کر فوراً اونٹ کو بھی بیچ ڈالا اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس نے ایک اور نقصان سے خود کو بچا لیا ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں چلی۔ جب تیسرے دن مرغ نے پھر روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور کتے سے کہا، دوست، کل مالک کا غلام مر جائے گا اور اس کے بعد ہمیں بہت ساری روٹیاں اور کھانے ملیں گے۔
یہ سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی فوراً بیچ ڈالا اور ایک بار پھر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کہ وہ ایک نقصان سے بچ گیا۔ لیکن اس بار نوجوان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کہیں وہ اپنے مال کے پیچھے اتنا بھاگ رہا ہے تو اصل مقصد یعنی خدا کی مغفرت سے دور نہ ہو جائے۔ چوتھے دن نوجوان نے پھر مرغ اور کتے کی باتوں کو غور سے سنا۔ اس دن اس نے کہا، دوست، کل مالک خود مر جائے گا اور اس کی موت کے بعد ہمیں خوب کھانے کو ملے گا، روٹیاں، دسترخوان کا جھوٹا اور دیگر لذیذ کھانے ہمیں ملیں گے۔ یہ باتیں سن کے نوجوان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی اور اندر جا کر کہا، یا کلیم اللہ، میں بہت پریشان ہوں، میری جان کو خطرہ ہے۔ مرغ کہتا ہے کہ کل میں مر جاؤں گا، برائے کرم میری مدد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو دیکھ کے کہا، بیٹے، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ یہ علم تمہارے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ تم نے شیطان کی باتوں میں آ کے یہ علم حاصل تو کر لیا، اب تمہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ لیکن اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ایمان کے ساتھ موت دے، کیونکہ جو ایمان کے ساتھ مرتا ہے وہ حقیقی زندگی پاتا ہے۔ نوجوان نے بہت رو رو کر دعائیں کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اسی وقت اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس نوجوان کو ایمان کے ساتھ موت دے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور نوجوان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کی طلب اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ہر علم کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کی رضا اور مغفرت کو اولویت دینی چاہیے۔ دنیاوی چیزوں کی طرف رغبت ہمیں خدا سے دور کر سکتی ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا علم ہمیں صحیح راستے پر لے جائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔